الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرما بردار بننے کا طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے والدین یعنی ماں اور باپ، کہتے ہیں جس شخص کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، والدین یا ان میں سے کوئی، باپ کا انتقال ہو یا ان میں سے ماں کا انتقال ہو، کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ ان کا فرمان ہو اور وہ ان کا نافرمان ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، پھر وہ ان کے لیے مستقل یعنی لگاتار کنٹینیو استغفار اور دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کا قرض ادا کر دیا، ان کا قرض، ماں باپ انتقال کر گئے، کوئی قرض چھوڑ کر گیا تھا، کسی سے کچھ رقم لے رکھا تھا، کہتے وہ قرض ادا کر دیا اور ان کی نذر یعنی کوئی منت تھی پوری کی اور ان کو برا بھلا کہلانے کا سبب نہ بنا تو وہ خواہ زندگی میں وہ ان کا نافرمان کیوں نہ ہو تب بھی ان کا فرما بردار لکھ دیا جائے گا، اگر مرنے کے بعد یہ کام کرے تو۔ مسائل و آداب۔ صاحب تفسیر روح البیان نے آیت کریمہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کے تحت چند مسائل و آداب کا ذکر فرمایا جن کا سمجھنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ کہتے ہیں والدین کو نام لے کر نہ بلائیں۔ آج تو رواج ہے، اگر محلے میں کوئی کسی کو نام لے کر بلاتے ہیں، مثال کے طور پر نبی رسول بھائی، تو اب بیٹا بھی نبی رسول بھائی کہہ کے پکارتا ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ کو نام لے کر نہ پکاریں، باپ کا نام لے کر نہ پکاریں، اس لیے کہ یہ بھی مروت کے خلاف ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے۔ باپ کا نام لے کر بیٹے کو پکارنا یا بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر پکارے تو یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ کھلی گستاخی ہے۔ بیٹا اگر باپ کو نام لے کر پکارتا ہے تو یہ باپ کے شان میں گستاخی ہے۔ ہاں اگر عام گفتگو میں ان کے اسماء بتانے کی ضرورت پڑے، کوئی پوچھ لیا آپ کے والد کا نام کیا ہے یا کہیں بتانے کی ضرورت پڑی تو نام بتا سکتا ہے، لیکن یوں ہی اپنے باپ کو نام لے کر نہیں پکارا جائے۔ ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ باپ اگر بات کر رہے ہیں تو بیٹا آواز کو ان سے بلند نہ کریں، نہ ہی ان کے سامنے اونچا بولے، بلکہ نرم لہجہ اور خوش کلامی سے بات کرے۔ ہاں اگر وہ بہرے ہوں اونچا سنتے ہوں، باپ اگر کانوں سے بہرے ہوں اونچا سنتے ہوں، یا افہام و تفہیم صرف اونچی آواز میں ہو سکتی ہے تو ضرورت کے وقت جائز ہے۔ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، کیونکہ وہ جوابی حملہ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ ہاں اب کوئی کیا کرتا ہے، کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تیرا باپ ایسا تھا فلاں تھا، گالی۔ اب وہ کیا کرے گا، جواب دے گا تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے نا۔ تو اسی لیے بولے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے، ماں کی گالی نہ دے، باپ کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ جب وہ جواب دے گا وہ بھی وہی جملہ کہے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرے جیسے ایک ذلیل خطا کار غلام اپنے ترش روا اور سخت گیر آقا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ایسا مالک ہے اور ایک ایسا غلام ہے جو اپنے مالک کو ڈر ڈر کی زندگی گزارتا ہے، دنیا کے حساب سے اپنے مالک سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ کام میں غلطی کرو، کام میرا مالک مجھے ٹوک دے، ڈانٹ دے، تو کہتے ہیں اولاد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی زندگی گزارے، یعنی جیسے غلام مذکور اپنے آقائے مذکور کے سامنے چاپلوسی اور خوشامد کر کے بسر کرتا ہے، ایسے ہی اولاد کو ماں باپ کے سامنے زندگی بسر کرنی چاہیے، یعنی ماں باپ کو غیظ و غضب سے نہ دیکھے، ماں باپ کی طرح محبت اور شفقت اور نہایت ہی مہربانی سے دیکھے، اپنے ماں باپ کی خدمت خود کریں، کسی دوسرے کے سپرد نہ کریں۔ آج پیسے دے کر رکھ لیتے ہیں کام والے، رکھ لیتے کام والیاں ماں باپ کی خدمت کے لیے، کہتے پیسے دے کر کسی کو خدمت نہ کرائیں، کسی سے خدمت نہ کرائیں، بلکہ خود سے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ انسان کو اپنے ماں باپ کی اور استاد اور پیر و مرشد کی خدمت سے عار نہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح بادشاہ حاکم وقت اور مہمان کا حکم ہے، باپ کے لیے نماز کا امام بھی نہ بنے، باپ کے لیے نماز کا امام بھی نہ بنے، اگرچہ بیٹا اس سے زیادہ فقیہ ہو، ہاں اگر وہ دین کے احکام اور ان کے مسائل سے واقف نہیں تو جائز ہے۔ اگر باپ علم نہیں رکھتا، دین کا مسائل شریعہ نہیں جانتا اور بیٹا عالم ہے، ایسی صورت میں امام بن سکتا ہے۔ ماں باپ کے آگے بھی نہ چلیں، ہاں اگر راستہ صاف کرنے کی ضرورت درپیش ہو تو جائز ہے۔ ماں باپ کے سامنے کسی بھی اونچی جگہ پر نہ بیٹھیں کہ اس سے ماں باپ کی اہانت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر باپ نیچے زمین پر بیٹھے ہیں، آپ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھے، پلنگ پر بیٹھے، ادب کے خلاف ہے۔ باپ نیچے بیٹھے ہیں تو آپ بھی ان کے قدموں میں بیٹھیں، یا تو باپ کو اوپر بیٹھائیں، آپ نیچے بیٹھیں۔ کسی معاملہ میں ماں باپ سے سبقت نہ کرے، مثلا کھانے پینے، بیٹھنے اور گفتگو وغیرہ میں، کھانے بیٹھ رہے تھے، ابھی باپ بیٹھا نہیں تو بیٹے کو اجازت نہیں کہ وہ پہلے بیٹھ جائیں، پہلے باپ کو بٹھائیں کھانے کے لیے، اس کے بعد بیٹا بیٹھیں۔ اگر باپ بد مذہب ہے یعنی بد دین ہے، وہ اسے اپنی عبادت گاہ میں لے جانا چاہتا ہے تو نہ جائیں، ہاں اگر باپ اسے کسی مذہبی چیز اپنے یہاں اٹھا لانے کا حکم دے تو اسے کریں۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا، اگر اسے ماں باپ حکم فرمائے کہ ہانڈی کے نیچے آگ جلائیں، حالانکہ اس ہانڈی میں خنزیر کا گوشت پکایا جا رہا ہے، تو آگ جلانے میں حرج نہیں۔ اللہ، دیکھو یہاں پر صرف ماں باپ کا مقام بتانا مقصد ہے کہ ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے، باپ بد مذہب ہے، پھر وہ ہانڈی میں آگ لگانے بول رہا ہے، اس لیے اس میں خنزیر کا گوشت ہے، پکانے کا حکم، کیونکہ باپ کا حکم ہے نا، تو کہتے ہیں اسی صورت میں باپ کا حکم مانتے ہوئے آگ لگائیں، آگ لگانے کا حکم ہے، کیونکہ باپ جو ہے ماں باپ سے عار کر کے اپنے آپ کو کسی دوسرے مشہور معروف شخصیت کی طرف منسوب نہ کرے، اس لیے کہ لعنت کا موجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو دوسری ذات میں منسوب کرنے والے پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کی نہ کوئی عبادت فرائض، نہ نیکی، نہ نوافل قبول ہوگی۔ اگر ماں باپ ہر دونوں یا ان میں سے ایک کافر ہوں، ان کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا کریں۔ مثال کے طور پر ماں باپ میں سے کوئی کافر ہو گئے، بد مذہب ہو گئے، تو اللہ سے دعا کرے کہ یہ مسلمان ہو جائے یا ایمان لے آئے۔ فائدہ، کاشفی نے لکھا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے لیے بہشت کی، ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو ان کے لیے جنت کی، اگر کافر ہے تو ان کے لیے ایمان اور اسلام کی دعا
مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن